جائے تو پھر فساد لازم آتا ہے۔ پوری بات جو میں نے تمہید باندھی ہے، اب اس پر یہاں پر ایک بڑی خاص بات عرض کرنے لگا۔ میں نے یہ دیکھا ہے، ہم دروس قرآن میں یا محافل ذکر اہل بیت و اصحاب رسول میں حاضر ہوتے ہیں، توجہ بھائی، اگر کسی نے اہل بیت کا ذکر کیا، نعرہ لگایا، مولا کائنات کی شجاعت کا نعرہ لگایا، بہادری کا نعرہ لگایا، آپ کے مقام و مرتبہ کا نعرہ لگایا، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بندے کو پتہ نہیں کیا اجنبیت محسوس ہوتی ہے، وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے نعرہ کے جواب کے اندر دوسرے کو دکھلا کر واضح طور پر سمجھا کر وہ اصحاب رسول کا نعرہ لگا دیتا ہے۔ وہ اپنے درد کا اظہار کرتا ہے، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، اور یہ انداز میں عرض کر چکا کہ ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، ایمان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ علی المرتضیٰ کے ذکر سے کسی کا دل تنگ نہیں پڑنا چاہیے، اس کو پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اصحاب کا نعرہ بلند کیا، وہاں پہ اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے اصحاب رسول کا جو ذکر کیا ہے، اب ضروری ہے کہ میں اہل بیت کا ذکر کروں۔ اس کا ارادہ، اس کا منشا، اس کا خیال، اس کا انداز، اس کے انداز کی صورت اور اس کا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اب جو وہ اہل بیت کا نعرہ لگا رہا ہے تو وہ اہل بیت کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ معاذ اللہ اصحاب رسول کا ذکر گھٹانے کے لیے، اصحاب رسول کے ذکر کے مقابلے کے اندر وہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ صورت، یہ انداز اور یہ لہجہ، پھر کہوں گا، ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب اہل بیت کا نعرہ لگے تو اہل بیت کا نعرے کا جواب دینا چاہیے، لگانا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب اصحاب رسول کا نعرہ لگے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، دل کھول کے اصحاب رسول کا نعرہ لگانا بھی چاہیے، جواب بھی دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے اصحاب رسول کا نعرہ لگایا، تکلیف نہیں ہوئی، کوئی مصیبت نہیں پڑ گئی، کوئی افتاد اس کے سر پر آن نہیں گرا، کوئی پہاڑ اس کے سر پہ نہیں آ گیا، اب وہ اصحاب رسول کے بعد اگر اہل بیت کا نعرہ لگاتا ہے، مقصود اہل اصحاب رسول کے نعرے کو دبانا نہیں، مقصود جلن نہیں، مقصود اندر کی کڑن نہیں، بس محبت ہے کہ فلاں نے اصحاب رسول کا نعرہ لگایا ہے تو یار میں اہل بیت کا نعرہ لگاتا ہوں، یا کسی نے اہل بیت کا نعرہ لگایا ہے تو دل میں آیا یار میں اصحاب رسول کا نعرہ لگاتا ہوں۔ کیوں؟ وہاں شان بلند ہو گئی ہے، یہاں پر بھی ان کی شان کا ذکر ہو جانا چاہیے۔ اگر لہجے میں صداقت ہو، انداز اس کا اچھا ہو، احسن بخوبی ہو، اور اس کی جو حیت ہے وہ غصے والی نہ ہو، محبت والی ہو، پھر اگر کوئی اصحاب رسول کا نعرہ لگاتا ہے وہ بھی نجات کا ضامن ہے، اہل بیت کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ بھی جنت کا ضامن ہے۔